پھر گمراہ کیا جاتا ہے اور کتنی تنگ نظری پیش کی جاتی ہے. کہا جاتا تجھے نہیں معلوم ہے فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے, مولوی کی لائن الگ ہوتی ہے. یہ کہہ کے مریدوں کو علماء سے دور کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, جب تک آپ عالم نہیں بنے گے اس وقت تک فقیری کی آپ مسند پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. اصل فقیر وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے دین کا عالم ہوتا ہے, جو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم ہوتا ہے. اس لیے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے, جو عالم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف ہے. اور یہ نظریہ وہ لوگ دیں گے جو خود بھی عالم ہوں گے اور عالموں سے پیار کرتے ہوں گے. یہ یونیورسٹی تمہیں کیا لگتا ہے یہ بچے پالنے کے لیے بن رہی ہے؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اس کی بنیاد رکھی جائے گی تاکہ ان کی نسلیں موج کریں. خدا کی قسم اگر یہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں رہیں تب بھی یہ موج کریں گے, کیونکہ ان کی شان یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. یہ بلا وجہ بنیاد نہیں رکھی جا رہی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس دین کو بدر سے لے کے کربلا تک بچایا تھا ہم نے, وہ دین صبح قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے, صبح قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے. اس لیے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اس لیے اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. مسافر بہت ہوتے ہیں جینے کے لیے, مسافر کافی ہیں. کیوں اتنی بڑی سردردی؟ ایک چھوٹا سا ہم لوگ ادارہ قائم کر لیتے تو 365 دن چکر میں لگے رہتے ہیں. چھوٹے سے ادارے چلانے والے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جن کی زندگی شہنشاہوں کی طرح ہو, جن کے آگے پیچھے لوگ پل کے بچھاتے ہو, انہیں کیا ضرورت پڑی اتنی بڑی یونیورسٹی کی؟ تو ضرورت یہ ہے کہ حضور کی امت پیچھے نہیں رہنی چاہیے. صرف یہ درد ہے کہ حضور کی امت پیچھے نہیں رہنی چاہیے. اس لیے اس یونیورسٹی کو قیام دیا جا رہا ہے, اس لیے اس یونیورسٹی کو قائم کیا جا رہا ہے, اس لیے اس یونیورسٹی کو بنایا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا جب خانقاہوں میں علم ہوتا ہے نا تو پھر خالی مجاور پیدا نہیں ہوتے. کوئی معین الدین اجمیری بنتا ہے, کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے, کوئی بابا فرید بن کے چمکتا ہے, کوئی صابر کلیر بن کے چمکا کرتا ہے. لیکن کب جب علم ہوگا, جب علم ہوگا تب یہ چمکیں گے. ورنہ جا کے دیکھ لو, وہ پوچھا تھا نا کسی نے بھی جا کے خانقاہ کے مجابر سے کس کی امت ہو, اس نے کہا بھی نیا نیا آیا. حضرت یہ کنڈیشن مجابروں کی, نیا نیا آیا. اور اگر کوئی اور پاور والا بیٹھا مجابر تو دھاگے باندھ رہا ہے, 7 رنگ کا باندھ رہا, کامیاب ہو جائے. کوئی کڑے پہنا دے رہا ہے, کوئی کنگن ڈال دے رہا ہے ہاتھوں میں, اچھے خاصے مرد کو عورت بنا دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے, یہ جاہل ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے علم کا چراغ روشن ہونا چاہیے. آج آپ نے 50,000 دینے کا وعدہ کیا ہے, آج آپ نے ایک شہزادے کے اعلان پہ 50,000 اٹھا کے دیے, تو آپ کو لگے گا نا 1 سال کی کمائی گئی. لیکن آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی آپ کو. جب جب بنیاد کا تذکرہ ہوا کرے گا نا, اس حیدری کانفرنس کی باتیں ہوا کریں گی, اور وہ نام نکل کے آیا کریں گے لسٹوں میں, کسی نے 51,000 دیے تھے, کسی نے 50,000 دیے تھے. اور یاد رکھیے گا یہ بات صرف نسلوں تک نہیں رہے گی, یہ بات میدان حشر تک جائے گی. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے اور ماننے والے لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا ہزاروں سال بھر کی سب کی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمکتی دور پیدا. آج دنیا آزادی کی جنگ لڑنا چاہتی ہے, کبھی بغض کی بات آتی ہے, کبھی ہمارے حقوق کی بات آتی ہے, کبھی پردوں کی بات آتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, آج تک ہم نے نیتاؤں پہ بھروسہ کیا, منتری پہ بھروسہ کیا, اور مجھے درد ہوتا ہے اس وقت جب منبر پہ بیٹھنے کے بعد کوئی اپنی وضاحت پیش کرتا ہے, کوئی اپنی صفائی دیتا ہے. بتا دو دنیا والوں کو یہ منبر تمہاری وضاحت کے لیے نہیں ہے, تمہاری صفائی کے لیے نہیں ہے. یہ منبر اس لیے لگائے گئے ہیں, اس پہ بیٹھ کر یا تو خدا کی بات ہوگی یا مدینے والے مصطفیٰ کی بات کی.
تو مفتی صاحب کے اندر واہ 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 واہ، کیا پیغام پیش فرما رہے ہیں آپ. دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور جو ہمیں اچھالنے پہ لگے ہیں، جو ہمیں نکالنے پہ لگے، جو ہمیں بچانے پہ لگے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کس قوم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے بتایا جائے. قسم کھا کے کہتا ہوں، قوم کل بھی وہی کامیاب تھی جو حضور کے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑی تھی. یہ بات لکھ لیجئے. تقریریں ہو گئی، باتیں ہو گئی، بس میں درد دل رکھنے لگا ہوں، درد دل رکھنے لگا ہوں. اللہ ان کے قدموں کی خیرات ہمیں دے دے. ہماری تو نسلوں کے گزارے کی سیدوں کے نام سے ہوتے ہیں. ہم کس چیز کی برتری پہ بات کریں، ہم کس چیز پہ فخر کریں؟ ہم تو شان سے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جب لوگ بیٹھ کے ممبر پہ اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے نا، نہیں نہیں جی ہم یہاں اس لیے چھپتے، ہم اس لیے چھپتے، تو پھر سمجھ لینا اب حسینیت کی بات نہیں، اب چاپلوسی لوگ کرنے لگتے ہیں. چاپلوسی. اور یاد رکھو، یاد رکھو، ہر جگہ باقی رہنے والے جیتا نہیں کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ شہید ہونے والے جیتا کرتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. اگر باقی رہنے کا نام جیت ہوتا نا تو پھر یزید جیتتا، حسین ہارتے. لیکن 72 کٹا کے کربلا سے اعلان کر دیا گیا، لوگوں یاد رکھنا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں جیتا، یعنی سر کندھوں پہ رکھنے والے نہیں جیتا کرتے، بلکہ کبھی کبھی سر دینے والے بھی جیت جایا کرتے ہیں. سر دینے والے بھی جیت جایا کرتے ہیں. حضور کے بیٹے نے سوال کیا کانفرنس کے لیے، میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، جہان نبیل ملت. میں نے اس کی جگہ جگہ سے صفحات دے کے سلامت رہے آپ سید صاحب اللہ. خدا کی قسم بالکل سچ کہا تھا محبوب گوہر صاحب نے، ہر بندہ اس کتاب کو لے کے جائے. لیکن کچھ نے سوچا ہوگا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا کروں گا. لیکن یہ بھول گئے تھے جس گھر میں یہ کتاب جائے گی انشاءاللہ اس گھر میں اس کا پڑھنے والا بھی اللہ پیدا فرما دے گا. اس کی برکت سے اللہ پیدا فرمائے گا. کیونکہ جن کی تم نے صرف کرامتیں سنی ہیں، صرف نعرے لگا کے ان کا کردار کبھی دیکھا ہوتا، پوری زندگی علم کے لیے قربان کرنے والی ذات سرکار نبی ملت کی ذات ہے. ایک ایک گوشے میں جا کر کے مصطفیٰ کے علم کی شمع روشن کی، لوگوں کا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر کے دین کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ حیدری سامراج، یہ حیدری وقار، یہ حیدری جماعت یہ چند دنوں کی پیداوار ہے، چند فکر کی پیداوار ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ بدل سے لے کر کے آج تک کی فکر کو اگر میں کہوں تو اسی فکر کو حیدری فکر کہا جاتا ہے، اسی نظریے کو حیدری نظریہ کہا جاتا ہے. میں تو حیرت میں پڑ گیا تھا. آخری ایام سرکار کے تھے، طبیعت دلیل تھی، لکھنے والے نے لکھا ہے ایسی طبیعت تھی کہ جب کمر میں درد ہے بیٹھا نہیں جاتا، ملنے والوں کا ہجوم ہے، لوگ آتے جاتے ملتے جاتے، ناشتہ تک نہیں کرتے، کھانا نہیں کھایا. مریدوں نے کہا حضور کھا تو لیتے، کہا کیسے کھا لیتا. حضور کے عاشق ملنے آ رہے تھے، ان کے دل جوئی کے لیے جو کھانا چھوڑ دے اسے نبیل ملت کہتے ہیں، جو دین کے لیے خاندان لٹا دے اسے شہید اعظم حسین اعظم کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ جو صاحب کتاب لینا چاہیں گے نا وہ حضور نقیب الاولیاء کے دست مبارک سے مجھے کتاب ملی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، مت تو ان میں سے کسی کو بھی اب کتاب ہونا یہ چاہیے تھا. جیسا اعلان ہوا تھا ہر بندہ اٹھ جاتا. لیکن ہم 150 روپے کا مسالہ کھا سکتے ہیں، لیکن جس کے ذریعے ایمان سلامت رکھے، نسلیں سدھر جائے، اس کتاب کو لیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپ رہے. اور دعوے سب کے سچے، اور سب یہ دعوے سچے نہیں، یہ کھوکھلے دعوے. تجھے سچا دعویٰ دکھاؤں غلامی کسے کہتے ہیں. چل تجھے بغداد لے کے چلوں آگے. بری لگ رہی نا میری باتیں؟ لگنی چاہیے. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے.
دیکھو میں بتاؤں عقیدہ کسے کہتے ہیں، اعتقاد اور عقیدت کسے کہتے ہیں۔ بغداد کی گلی ہے، سید زادہ ہے، منڈی میں کھڑا ہے، کام کے لیے تلاش میں ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ یہ جتنے بھی گلابی پگڑی والے بیٹھے ہیں ذرا یہ بول دے سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حیدری جماعت کافی ہے پورے جلسے کو سننے کے لیے، باقی جو گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گئے جن کی کمر میں درد ہو گیا ہے اللہ انہیں نسخہ حیدری عطا فرما دے جس کے ذریعے کمروں میں زور پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹکڑی سیدوں کی چوکٹ کے کھاتے ہیں وہ بولے سبحان اللہ، اور جو یہ سوچتے ہیں جانتے ہیں کہ ہماری ماں نے دودھ ہمیں اسی لیے پلایا تھا کہ حضور کے لیے زندہ رہنا، وہ بولے ذرا یا رسول اللہ، اور بولے زور سے یا رسول اللہ۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ بغداد کی گلی ہے، مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سید زادہ ہے، منڈی میں کام ڈھونڈ رہا ہے، منڈی میں کام تلاش کر رہا ہے، کام تلاش کر رہے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، سارے لوگوں کا کام لگ جاتا ہے، سید زادہ کا نہیں لگتا۔ دوپہر ہو گئی، شام کو گھر لوٹ گئی، اگلے دن بچوں کی بھوک نے پھر نہ سونے دیا، پھر منڈی میں آ گئے، 2 دن ہو گئے، پھر کام نہیں لگا، تیسرے دن آ گیا سید زادہ منڈی میں، پھر کام نہیں لگا، تیسرے دن کام نہیں لگا نا، گردن جھکی ہوئی تھی، دوپہر میں بچوں کی بھوک کا خیال آ رہا تھا، اتنے میں ایک اعلان ہو رہا تھا، گلی میں کوئی اعلان لگا رہا تھا، ہے کوئی